السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک شیعہ دوست کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اہل سنت یعنی اہل الحدیث ناسبی ہیں۔ یہ بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے۔ یاد رہے کہ یہ الزام صرف عوام اہل حدیث پر ہی نہیں، ائمہ اہل حدیث پر ہے، محدثین پر ہے۔ نام لے کر کہا گیا ہے کہ فلاں فلاں، بلکہ اصولی طور پر سارے محدثین اہل السنہ کے سب ناسبی تھے۔ یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ اسی طرح کا الزام ہے جس طرح کفار اسلام پر الزام لگاتے ہیں، بے جان الزام، اور جس طرح قادیانی مسلمانوں پر الزام دھرتے ہیں، جس طرح اہل شرک اہل توحید پر اور اہل بدعت اہل سنت پر الزام لگاتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ جان نہیں ہوتی الزام میں، صرف بے بنیاد الزام ہوتا ہے، کوئی دلیل نہیں۔ پھر مقام حیرت ہے، بڑے افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ اعتراض کرنے والے اپنی پوزیشن پر اور اپنے عقائد و نظریات پر نظر نہیں ڈالتے، حالانکہ ان کو دیکھنا یہ چاہیے۔ حال ان کا یہ ہے کہ پورے ذخیرہ اسلام میں ان کے پاس حدیث رسول کتنی ہے اور اس کا ادب کتنا ہے۔ سنت رسول پر عمل ان کے ہاں مفقود ہے، اسوہ رسول کا حیاء ان کے ہاں ناپید ہے، اور صحاح اربعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مرفوعاً کتنی ہیں، گنتی کی ہیں۔ بے بنیاد اقوال ائمہ کی طرف منسوب باتیں، تو یہ ہے ان کا اصل الزام۔ کیا ہے کہ جس سنی محدث نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے شخص سے روایت نہیں لی، اپنا حال یہ ہے کہ حدیث رسول نہیں لی، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں ان کے کیا کمنٹس ہیں، اپنا حال دیکھیں۔ بھئی آپ نے حدیث رسول سچے راویوں سے نہ تو لی ہے، نہ ہی کتب اربعہ میں موجود ہے۔ سنت رسول اور احادیث رسول کی تعداد آپ ضرور گن لیں، پتہ چل جائے گا کتنی تھی۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ ناسبی کون ہوتا ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دعویٰ کی حقیقت کتنی واضح ہوتی ہے، اور کیا ان کے ہاں یہ بات سچ ہے کہ اہل السنہ اہل الحدیث ناسبی ہیں۔ اٹھائیے لغت کی مشہور ترین کتابیں، ناسبیت کی تعریف کیا کی ہوئی ہے۔ المحکم والمحیط اٹھا لیجئے، القاموس اٹھا لیجئے، لسان العرب لیجئے، تاج العروس لیجئے۔ اسی طریقے سے سب میں یہ بات لکھی ہے کہ نواسب، ناسبیہ اور اہل نسب وہ لوگ ہیں جو بغض علی میں دینداری کا اظہار کرتے ہیں، دینداری ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں بغض علی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے وہ ہوتا ہے ناسبی۔ تو یہ کیسے ناسبی تھے؟ معاذ اللہ ان کے نزدیک محدثین ناسبی ہیں کہ انہوں نے کتب احادیث میں فضائل علی پر پورے باب قائم کیے، کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحاح ستہ میں آپ جس کتاب کو بھی اٹھائیے فضائل صحابہ پر، تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار موجود ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و منقبت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ قرآن جن کا نام لے اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرمائے کہ وہ جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، فرمایا تم لوگ آگ کے گڑھے کے قریب تھے تو اس نے تمہیں ان سے بچا لیا۔ اب یہ وہ کن لوگوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کے بارے میں یہ بات کی ہے، اور ان کا تذکرہ ان کی کتب میں کس الفاظ کے ساتھ ہے، کن الفاظ کے ساتھ ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر اس کی 103 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ وہ بات یاد کرنے کے لائق ہے، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیتیں
کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیت سے مراد کون ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جن لوگوں کی بات کی جائے اصحاب رسول کی شان میں جو آیات پڑھی جائیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا علی کے بارے میں ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرما دیا کہ تمہیں جہنم سے بچا لیا گیا ہے، اور ساتھ یہ واضح فرما دیا کہ وہ کیا تھے، وہ جہنم کے کنارے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تھا اس وقت وہ چھوٹے تھے، فطرت کی عمر پر تھے، جہنم کے کنارے پر نہیں تھے، ہرگز نہیں تھے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ، وہ تو نبوت کی گود میں ہی ان کی آنکھ جو ہے وہ کھلی ہے، گھٹی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھی ہیں۔ تو جو لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، یہ کون تھے، اور ان کے متعلق آپ کے یہاں احادیث کتنی ہیں، یہ بتائیے۔ جو شخص یہ کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت ہے، اس میں سیدنا علی کی بات ہے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ جو آپ کے نزدیک معصوم ہیں، کیا آپ انہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار کے مصادق مانتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے تو سارے ہدایت یافتہ۔ ان ہدایت یافتہ کے آپ کے ہاں کتنی عزت اور تکریم ہے، ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارا سینہ کھلا ہے اہل بیت کی محبت کے لیے بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اصحاب کی محبت کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہلے پہل کرنے والے، ان میں بھی ان کی محبت سے ہمارا الحمدللہ ہمارا سینہ بھرا ہوا ہے۔ اور آپ کے ہاں ان کے متعلق روایات کتنی ہیں، اس پہ غور کرنے والی بات ہے۔ الحمدللہ یہ بات چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کتب احادیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب سے بھری پڑی ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ اپنی محبت کا اظہار اہل سنت اہل حدیث ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی اہل بیت کے جو عقائد ہیں، جو نظریات تھے، جو انہوں نے روایتیں کی ہیں، وہ ان سب کو اگر کوئی پکڑ کے کھڑا ہے تو وہ اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے۔ آپ کے ہاں وہ چیزیں مفقود ہیں، آپ کے ہاں صرف ظن ہے، اور آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ اگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان کو دکھایا جائے نا کہ کوئی روایت ان کے اصول پر صحیح آ رہی ہو، یہ اصول محدثین پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اپنے اصول پہ کوئی روایت صحیح ہو نا کہ یہ راوی ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، تو کہہ دیں گے، اگر ان کے موقف کے خلاف ہو کہیں گے نہیں جی یہ صحیح نہیں، بھئی راوی تو اس کے صحیح ہیں، کہیں گے ہاں ٹھیک ہے راوی صحیح ہے، کہا گیا ہے ان راویوں کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے، لیکن اصل میں وہ ان کے بارے میں کہنا یہ تھا، وہ تقیہ کیا ہوا تھا، اصل میں ان کے بارے میں یہ کہنا تھا یہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں۔ اب اس کا کیا حل ہے کہ ائمہ نے ان کے جو اصول والے جنہوں نے اصول بنائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سچا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، آج یہ ان کو پتہ چل گیا، کہنے لگے نہیں وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا تھا، وہ جھوٹا کہنا تھا، کہہ سچا گئے۔ اور کئی جگہ ایسی ہیں جب روایتیں پیش کی جائیں تو پھر کہا جائے کہ یہ جھوٹے ہیں، راوی صحیح نہیں، تو کہیں گے ہاں کہا تو ان کو جھوٹا ہی ہے، حقیقت میں وہ سچے ہیں۔ تو یہ ان کے اپنے اصول ہیں، اور یہ چلے ہیں اصول ہمارے دیکھنے اور ان میں خامیاں نکالنے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو اصول انہوں نے بنایا ہے اس اصول پر قرآن کی کوئی آیت پیش کریں، کوئی حدیث پیش کریں، باقی جو اگلا انشاءاللہ میں وائس نوٹ تیار کروں گا اس میں یہ بات واضح آ جائے گی کہ جو انہوں نے اصول محدثین پر بات کی ہے۔ یہ تو ایک الزام تھا کہ کیا اہل سنت اہل حدیث ناسبی ہیں، اس پر میں نے
اپنے طور پر عرض کر دیا ہے، اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو پھر انشاءاللہ کسر نکالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ مولانا نے ذکر کیا کہ اہل سنت کے محدثین پر جو یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ناسبی تھے، اس کے حوالے سے انہوں نے کلیریفائی کیا کہ کس طرح اہل تشیع نے کا یہ جو الزام ہے یہ بالکل باطل ہے۔ اب ہم ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو ایک ڈیٹا دکھائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کے یہاں اہل بیت کی روایت زیادہ ہے اور کس کے یہاں کم ہے، اور کس سے روایتیں لی گئی ہے، اور اس سے آپ خود یہ حساب لگا لیں کہ ناسبی کون ہے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں 6 حدیث کے کتب جو سنن ستہ کہا جاتا ہے، 2 صحیحین بخاری مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور ابو داؤد، ان 6 حدیث کی کتب کی تعداد کل ملا کر تقریباً 34,300، یہ اپروکسیمیٹ فگر ہے، ایگزیکٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اہل تشیع کے یہاں جو کتب اربع کہا جاتا ہے، الکافی من لا یضر الفقیہ، الاستبصار، تہذیب الاحکام، یہ 4 کتابیں، ان میں کل ملا کے جو تعداد ہے 44,000 اپروکسیمیٹلی روایت ہے، مطلب ان 6 کتابوں سے 10,000 روایت ان میں زیادہ ہے۔ تو تھوڑا کمپٹیشن کے لیے ہم ایک کام کرتے کہ اہل سنت کا ایک اور کتاب، حدیث کا کتاب مسند احمد، وہ کمپٹیشن میں لے کے آتے ہیں، اور روایتوں کی تعداد میں ہم دیکھتے کہ کس نے کتنی روایت کی ہے۔ اب پہلے ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 4 کتاب 44,000 حدیثوں میں اہل تشیع کے جو کتب اربع میں کافی من لا یضر الفقیہ، الاستبصار، تہذیب الاحکام، یہ ڈیٹا ایف نور والوں نے جو پبلش کیا تھا اس کے مطابق ہے۔ تو 44,000 میں صرف 644 روایات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے روایت کی، صرف 644۔ امام جعفر صادق سے 9,219 حدیث ہے، روایتیں موجود ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف 644 میں۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ جو کافی جو بنیادی کتاب ہے جس میں 16,000 روایات ہیں، اس میں سے صرف اور صرف 92 روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس سے اب اندازہ لگائے کہ کس کے پاس روایت زیادہ، کس کے پاس کم۔ اہل سنت کی کتب بھرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیثوں سے، صحابہ کے اقوال تو بہت کم ہیں، اکثر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث ہے اور عمل ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے، جو جن کو پہلا امام مانتے ہیں اہل تشیع، امام علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ۔ تو علی علیہ السلام سے کتنے روایت ہے اہل تشیع کے کتب میں، کتب اربع میں؟ کتب اربع میں کافی، من لا یضر الفقیہ، الاستبصار، تہذیب الاحکام، چاروں کتاب 44,000 روایت میں صرف 69 روایت، 69 روایت ان 4 کتب میں 44,000 میں، اور اہل سنت کے پاس 1,583 روایت۔ آپ دونوں مقابلہ کر لیں کس کے پاس روایت زیادہ ہے اور کس کے پاس کم۔ حتیٰ کہ مسند احمد میں، صرف مسند احمد میں 800 روایات، 800 روایت صرف مولا علی علیہ السلام سے ہے۔ تو صرف ایک کتاب مسند احمد جس میں 27,000 کے تقریباً روایت ہے، اس میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی علیہ السلام کے امام مانتے، ان کے پاس کتنی روایت ہے؟ اور اہل سنت کے صرف ایک امام احمد بن حنبل نے ان سے 800 روایت لی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ علیہ السلام، بی بی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر کا ٹکڑا، ان سے کتب اربعہ میں کتنی روایت ہے؟ 0، 0، ایک روایت بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نہیں ہے ان کی کتب میں۔ سنی کے اہل سنت کی کتب میں 11 روایت، 11 روایت، اور وجہ ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات 6 مہینے کے اندر ہو گئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے، تو ان کے کوئی شاگرد نہیں تھے، ان سے زیادہ روایتیں آگے نہیں، اس لیے صرف 11 روایت اہل سنت کی کتب میں، 11 روایت تو ہے۔ اہل تشیع کے یہاں جو کتب اربعہ میں 0، 0، ایک روایت بھی بی بی فاطمہ سے روایت نہیں کی۔ اس کے بعد حسن، امام حسن علیہ السلام، حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے کتنی روایت ہے کتب اربعہ میں؟ 44,000 روایت میں صرف 21،
21 اور اہل سنت کے پاس 35 روایت امام حسن علیہ السلام سے. امام حسین جو شہید ہوئے تھے کربلا میں علیہ السلام، ان سے کتنی روایت ہے؟ شیعہ کتب اربع میں 7 روایت امام حسین علیہ السلام سے، اور سنیوں کے پاس اہل سنت کی کتب میں 43 روایت اہل سنت کے احادیث کی کتب میں. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس نے کتنی روایت کی. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ علی علیہ السلام سے جتنی روایت اہل سنت نے لی ہے اتنے باقی 3 خلفاء سے بھی نہیں لی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 210 روایت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 977 روایت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے 313 روایت لی گئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 1583 سب سے زیادہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لی گئی. جیسے میں نے بتایا صرف مسند احمد میں 800 حدیثیں موجود ہیں. تو ان سب ڈیٹا سے آپ اندازہ لگیں. ہم صرف یہ 5 کا نام اس لیے کیونکہ پنجتن پاک کا جو ذکر ہے، یہ پنجتن پاک سے یہ نا کتنی روایت ہے ان کی کتب میں اور ہماری کتب میں، اہل سنت کی کتب میں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے کہ کون ناسبی ہے اور کون ناسبی نہیں ہے، اور کس پہ یہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، کس کے پاس کتنی روایت ہے. وہ خود ہم نے ڈیٹا دیکھ لیا. اگر ہم اس میں کوئی بھی غلطی ہے تو آپ لوگ اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں، اور ان کی کتب میں اور اہل سنت کی کتب میں آپ لوگ ریفر کریں تاکہ آپ کو اس سے پتہ لگے کس کے پاس کتنی روایت ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اللہ سب کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كم مرة عصف الأنين بداخلي، كم مرة قد ذاق قلبي من أساه محن تمر، وكم كرهت مصابها لكن رأيت الخير يسكب في أنا